بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے، بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے، انسان کیسے اس کے فضائل بتا سکے۔ عزیزان گرامی، وطن کے مقدس پاسبانوں، میری ماؤں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آج آپ کا میرا اور ساتھ بتوسط میٹرو ون نیوز خوبصورت ٹرانسمیشن سیکھیں علم و عمل، جو کہ سیگمنٹ ہے نور سحر کا، ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کرم سے ایک بار پھر مجھے یہ موقع ملا کہ دین کی بات یہاں پر آپ تک پہنچانے کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا آج 12واں روزہ، ایک عظیم دن۔ یوں تو رمضان میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، لیکن آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی جو آمد ہوئی، ایک وہ نالج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ نالج ہم سب کے دامن میں موجود ہونی چاہیے، ہمارے اذہان میں ازبر ہونی چاہیے کہ دیگر جو کتب ہیں وہ بھی تقریباً رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئیں۔ 12 رمضان المبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے برگزیدہ اللہ رب العزت کے، بڑے مقرب اللہ رب العزت کے دوست، اور وہ نبی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بے حساب حکمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں، علم عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ 12 رمضان المبارک کا دن تھا۔ ناظرین، ہر کتاب اللہ رب العزت کی جو آسمان سے اتری کسی نبی پر یا رسول پر، وہ صحیفے کی صورت میں ہو یا مکمل ایک کتاب پوری ایک علم کی صورت میں ہو، پوری معلومات کی صورت میں ہو، امت کے لیے ایک پورا دستور ہو، وہ کتاب یقینی طور کے اوپر مشعل راہ ہے اس امت کے لیے جس نبی پر وہ اتری۔ اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے اس کتاب کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن یہ کیا خوبصورت معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے جانے والی کتاب کو ہی اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بنانا تھا۔ لہٰذا وہ تمام کتابیں بھی ہمارے لیے عزت و عرفت اور وقت کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس میں نہ تو کوئی تحریف کر سکا، نہ ہو سکی اور نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس کا ذمہ خود خالق خدا نے لیا ہے۔ آج کے اس 12 رمضان المبارک کے توسط سے اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، روز ایک اچھی بات ہم کرتے ہیں، آج ایک چھوٹی سی بات جس پر میں خود بھی عمل کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ روزانہ تھوڑا سا صدقہ کر دیا کیجیے، جو حیثیت ہے، 1 روپے سے لے کر کے 50 روپے، 5 روپے، 100 روپے، جو بھی آپ کی بساط ہے وہ اللہ کی راہ میں نکال دیا کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے ہاتھ میں رکھیں، آپ نکال کر کے الگ رکھ دیجئے، اور چند دن کے بعد جب بھی آپ کو میسر آئے ایک ایسا شخص جسے آپ سمجھیں کہ یہ لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، وہ اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیجیے۔ یقین کیجئے جب یہ عمل آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو میرا اللہ رب العزت سے تجربات کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت رحمت کے معاملات کرے گا، بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ گفتگو بھی ہمیں یہاں پر کرنی ہے، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، اور میں ایک ایسی شخصیت کو اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی میں گزری۔ نہ صرف ایک ثنا خواں ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے کام شعبہ نعت میں ان کی خدمات کے طور پر ریکارڈ ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ثنا گوئی کا حق بھی اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا، اور بڑی خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف نعتیں پڑھتے ہیں بلکہ لکھتے ہیں۔ کئی کلام آپ کو ازبر ہیں، بے شمار کلام ایسے لکھے جو مقبول عام ہیں، جب آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس محبت اور کس چاشنی سے کلام ربی اور کلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ 1994 کا ایئر ہو، 1995 کا ایئر ہو، 1996 اور 97، یہ وہ سال تھے جب گولڈن جوبلی کی خوشیاں پاکستان میں منائی جا رہی تھیں۔ میں عینی شاہد ہوں
فیصل حسن نقشبندی جو اس وقت میرے ایوان میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل بھائی بہت بہت شکریہ آپ خاکسار کی دعوت پر تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اس قدر خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کر کے میری عزت افزائی کی. اور آپ تو مجھے یعنی کہ ماضی کے جھروکوں سے میرے بچپن میں میرے لڑکپن میں لے گئے. میں ذکر بھی کروں گا ابھی اس اللہ رب کامیابیوں کا بھی. آپ کو یعنی کہ بہت برکت عطا فرمائے. اور آپ تو میرے ان ساتھیوں میں سے ہیں کہ جو زمانے میں میرے ساتھ شانہ بشانہ مقابلوں میں اور مباحثوں میں اور تقاریب میں الحمدللہ ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. ناظرین میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کچھ لوگ دنیا میں اپنا نام، اپنی وقت، اپنی عظمت، اپنی ورث خود بناتے ہیں. اپنی محنت سے، اپنے کام سے، اپنی محبت اور لگن سے. فیصل حسن نقشبندی انہی کامیاب لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. سن 1996-97 گولڈن جوبلی کا ایئر، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں پاکستان کی 50 سال مکمل ہونے کے لیے. اسکولوں میں، کالجز میں مقابلے، مباحثے، نعت کمپٹیشنز، سنگنگ کمپٹیشنز اور اسپیچ کمپٹیشنز منعقد کیے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان 50 سال کا ہونے جا رہا تھا. ایسے میں ایک نام ابھرتا ہے اور وہ نام جس اسٹیج پر پہنچتا ہے اس اسٹیج پر سے میں مختصراً یہی کہوں گا کہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، اپنی محنت اور اپنی لگن سے انعام لے کر کے اترتا ہے. وہی شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. بے شمار اعزازات اور اکرامات اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کرنے والے، بالخصوص شعبہ نعت میں، مباحثوں میں، کیونکہ میں عینی شاہد ہوں کہ ہم نے ساتھ میں بے شمار مقابلوں میں حصہ لیا. ان مقابلوں میں حصہ لیا جن کا کہ آج دور دور تک دیکھنے کو بھی ہماری آنکھیں ترس چکی ہیں. اس لیول کے مقابلے، اور وہ مقابلوں میں کمپیٹنٹس ہوا کرتے تھے جو واقعی میں سند یافتہ ہوا کرتے تھے. تو فیصل حسن نقشبندی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور سند لے کر کے آج الحمدللہ اس کرسی پر براجمان ہیں. شعبہ نعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بے شمار اعزازات جن کی کاؤنٹنگ فیصل خود بتائیں گے کہ کس انداز میں انہوں نے ان مقابلوں کو جیتا، اور نہ صرف کراچی کی سطح پر بلکہ پاکستان کی سطح پر کل پاکستان مقابلہ نعت میں بھی اول انعام حاصل کیا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم فیصل بھائی سے نہ صرف گفتگو کریں گے بلکہ ان کے کلام بھی خوبصورت سنیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے کلام سنیں، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے اور علامہ صاحب بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی فیصل بھائی سے کلام لیتے ہیں. اس وقت تک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. بلا تاخیر عالم اسلام کے ممتاز ثنا خواں جنہوں نے ہمہ گیر شہرت حاصل کی، فیصل حسن نقشبندی جو آج ہمارے اس ایوان میں موجود ہیں، گزارش کروں گا کہ بارگاہ کشور کونین رسالت مآب میں اپنی عقیدت پیش کر کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال. کس کا آج کمال، کس کا آج کمال. میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال. میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان. دست اعجاز دے کنکری کو زبان. حق نے بخشی انہیں حکمت لا
حلال کس کا کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال اس کا جے کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصل بھائی، آپ نے تو ذہن کے در و دیوار کو الحمدللہ آپ نے اس انداز میں آج اسے آبیار کر دیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان ہوتی ہے تو یقیناً جو گداز قلب لوگ ہیں نا، جنہیں گداز قلبی نصیب ہوئی ہے، تو ان کا دل، ان کی روح جو ہے نا، وہ یقیناً وہ یہاں سے پرواز کر کے وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ کہ مسند حسان کے اگر اصل امین ہے نا تو آپ ہیں ماشاءاللہ۔ جس انداز میں آپ حضرت حسان بن ثابت کے اس کام کو، اس ذمہ داری کو جو نبی نے ان کو سونپی تھی، ٹھیک ہے، اس کا معمور کیا حضرت حسان نے۔ جب کفار رسول اللہ کی شان میں ہجویہ اشعار کہتے تھے تو رسول اللہ نے معمور کیا، اور حضرت کعب ابن زہر ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر اصحاب ہیں، انہیں معمور کیا کہ کون ہے جو میری جانب سے جواب دے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے، کیونکہ ظاہر وہ بنی ہاشم تھے جو رسول اللہ کی شان میں بات کرتے تھے، حضور کے اعزاء میں سے بھی لوگ تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ابوبکر سے مشورہ کرو، اور پھر ان کے مشورے سے ان کو سنا کر دکھا کر رسول اللہ کے سامنے یہ اشعار پیش کیے گئے کہ وہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء فإنبی ووالدتی وإردی لإرد محمد منکم وقاء۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کو اور حضرت حسان کی نسبت سے ہم سب کو جو نعت سے وابستہ ہیں، نعت شریف کہتے ہیں، تو یہ دعا ہمارے حق میں بھی ہے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو اللہ رب العزت اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جو اس ذکر سے جڑے ہوئے ہیں انہیں اس کا صدقہ ملتا رہے گا۔ دنیا بھی۔ ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو آپ نے سنی فیصل حسن نقشبندی اس قبیلے سے، اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے۔ خوبصورت انداز میں نصب نعت پڑھتے ہیں۔ میں آج انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو بھی کروں گا، میرے ساتھ علامہ منیب اقبال موجود ہیں، منیب بھائی سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور آج کی اس محفل کو، اس ٹرانسمیشن کو ہم نام کرتے ہیں ہمارے بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی محبت کرنے والے بزرگ نعت خواں، قاری، حافظ مستقیم خان مستقیم، جو کل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ اذان فجر کے بعد گفتگو کریں گے الحاج حافظ مستقیم خان مستقیم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، جس کے توسط سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کوئی ایک ایسا ٹاپک ہم اجاگر کریں جس پر ہم گفتگو کر سکیں، جس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ منیب اقبال۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ 4 رمضان سے آپ آ رہے ہیں،
ایک ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی گئی ہے. آپ کی محبت ہے. کبھی متزلزل تو نہیں ہوتے معاملات؟ گھر سے آنا جانا. آپ کی محبت پکڑ کے رکھے. محبت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. علامہ صاحب آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہم نے موقوف کیا ہے ایک نام سے، اور وہ نام ہے الحاج، بڑی یعنی کہ نعت خوانی کے حوالے سے دیکھا جائے یا قرات کے حوالے سے دیکھا جائے، حافظ مستقیم خان مستقیم، جو کل اس دنیا سے رحلت فرما گئے. میرا بھی بہت پرانا ساتھ ان کا تھا، 2-3 دہائیوں کا تقریباً. ہمیشہ شفقتیں فرمائی. آپ نے بھی ان کے کلام سنے. شعبہ نعت کو ایک نئی صنف سے آگاہ کیا انہوں نے، اور ادب اور احترام کا خاصہ جو تھا وہ ان کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ گھٹی میں ملا ہوا تھا، جو انہوں نے نسل در نسل منتقل بھی کیا. کیا فرماتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے نام لیا، ہمارے فیصل بھائی بیٹھے ہیں، آپ موجود ہیں، آپ سب، میں بالکل فخر کے ساتھ یہ تسلیم کروں، آپ سب ہمارے سینئرز ہیں. اور یہ جو شعبہ ہے نعت خوانی کا شعبہ، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اور ہم جو اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے لیے چن لیتا ہے. بیسیکلی ہم حضور کے ذکر کو کیا بلند کریں گے؟ ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت ہے، بہت بڑی بات ہے. جو نام آپ نے لیا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس میں سے کچھ رحلت کر چکے، اور ہر کسی کا وقت آنا ہے. ایک وقت آئے گا آپ اور ہم بھی جو ہے نا دنیا سے چلے جائیں گے. بس بات یہ ہے کہ ہم جب تک دنیا کے اندر موجود رہیں، جس طرح حضرت نے زندگی گزاری مستقیم خان مستقیم صاحب نے، ایسی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے. اور ہمارے جو آج کل کے نئے آنے والے نعت خواں ہیں، ان کو یہ دیکھ کر سیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ نعت خوانوں نے کس طرح اپنی زندگی کو سنوارا اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارا. ہمارے فیصل بھائی بھی ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ وہ آخری دن اس کے باوجود بھی وہ قرآن مجید سنا رہے تھے، تراویح پڑھا رہے تھے، تراویح سن رہے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تراویح پڑھاتے ہوئے جب اختتام میں محفل دعا ہو رہی تھی تو اس میں وہ باقاعدہ درود شریف پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بلاوا. ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی چنی ہوئی ہوتی ہے، ان کی موت بھی چنی ہوئی ہوتی ہے. ایسی اشکبار موتیں جو ہیں وہ ہماری اور آپ کی اللہ کرے آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سعادت عطا فرمائے. ورنہ یہ لوگ کی تو موتیں بھی چنی ہوئی ہوتی ہیں. ایسی اشکبار موتیں جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی عافیت والی فرمائے، ہماری موت بھی عافیت والی فرمائے. اور یہ جو ہمارے سینئرز نعت خواں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نعت خوانی کے فن کو صحیح طریقوں سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو اس میں میں اس آپ کے چینل کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ سارے نعت خواں ہمارے محسن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ خرافات اس میں ایسی ایڈ ہوتی چلی گئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر تھوڑا دل کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جو ادب اور تقدس ہمیں ہمارے بزرگ نعت خوانوں نے سکھایا، کیا ہم شہرت اور معاش کے چکر میں اس ادب اور تقدس سے کہیں دور تو نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو حضور ہم سے خوش ہو رہے ہیں، جبکہ ہو الٹ رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بات جب آپ کا اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. اب ہوگا یہ کہ آپ پڑھ تو نعت رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے رویے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے کوئی سننے والا یا کوئی آپ سے تعلق رکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ نعت خواں ماشاءاللہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے، اس کو یہ محسوس بھی ہو جائے، جبکہ وہ ایسا کر نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے ایسا محسوس بھی ہو جائے، اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا رویہ تو ایسا ہو کہ وہ ہمیں عاجزی اور انکساری، یہ تو نعت تو حضور کا جو نعت شریف ہے یہ تو سکھاتی ہے عاجزی انکساری. حافظ مستقیم کا جو رویہ تھا عاجزی اور انکساری کا مرقع تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہی ہے، مطلب ایسے بزرگان دین جو تھے ہمارے، جو نعت خواں بزرگ تھے، وہ تو آج اس عمر میں بھی جھک کر ملا کرتے تھے. اپنے جو جونیئر نعت خواں ہوتے تھے وہ بھی جب ان سے کچھ پوچھنے آتے تھے تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. انسٹیٹیوٹ تھے، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل ایسا ہی. فیصل بھائی کی طرف چلتے ہیں. فیصل بھائی کلام بھی پیش کریں اور کچھ یادیں جو حافظ مستقیم سے آپ کی جڑی ہوئی ہیں. حافظ صاحب میرے استاد گرامی جناب سید عبد الرحمن قادری صاحب کے معاصرین میں سے تھے، اور میں انہیں اپنے اساتذہ میں شمار کرتا تھا. میں روحانی اساتذہ؟ جی نہیں، باقاعدہ ان سے یعنی کہ استفادہ کرتے رہے. جب تھوڑا عرصہ قبل کلام بھی بڑے مخصوص پڑھتے تھے. جی بالکل، وہ ان کا ایک اپنا رنگ تھا اور علمی مزاج تھا. اور جس طرح سے ابھی کہا نا کہ عاجزی اور انکساری ان کی شخصیت سے نظر آتا تھا. بے شک. اور حافظ مستقیم ایک نعت خوان کا نہیں، ایک عہد کا نام. الحمدللہ کئی دہائیوں پر محیط ان کی 5 دہائی تک الحمدللہ. آرام باغ سے یہ سلسلہ شروع ہوا. حضرت شاہ انصار حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید
اور ان کے تلامذہ میں سے ان کا شمار ہوا، اور اس کے بعد ان کے جو شاگردوں کی تعداد ہے نعت گوئی میں اور نعت خوانی میں اللہ وہ بے شمار ہے۔ آج پاکستان کے جو نامور شعراء اور نامور جو نعت خوان حضرات ہیں بے شمار، میں کہیں نام نہیں لیتا، بہت سارے عالمی شہرت یافتہ نعت خوان نعت گو حضرات ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ ذوق، یہ شوق، یہ سعادت بخشی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی بانٹتے رہے، سکھاتے رہے۔ میرے گھر ان کا روز آنا جانا تھا، کیونکہ ذرا قرآن کریم کی تعلیم جو ہے میرے بچے ان سے ہی حاصل کر رہے تھے، تو وہ ان سے ایک سلسلہ اس انداز سے بھی رہا کہ ہمیشہ وہ اچھی بات سکھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے تعلق بالقرآن، تعلق صاحب قرآن سے تعلق، اللہ رب العزت نے انہیں یعنی کہ بہت عجز و انکسار کا پیکر تھے نا اللہ رب العزت ان کو، بس یعنی کہ کچھ یعنی کہ انہیں لوگوں نے نظر انداز بھی کیا۔ اس میں جو ان کا قد تھا، جو ان کا حق تھا، وہ حقیقتاً ان کو ہم نہیں سمجھتے۔ اپنے اشعار میں وہ ہمیشہ قرآن کریم یا احادیث کریمہ سے استنباط کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فلاں پارہ، فلاں آیہ مبارکہ، فلاں بڑی حدیث کوالٹی تھی ان کی، اور یعنی کہ ہمیشہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں پر ان کی تضمینات موجود ہیں، اور ان کا جو ایک رنگ ہے نا، جو ایک خاص علمی رنگ، اردو، عربی، فارسی، انگریزی، اچھا دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ایک ادارے میں ایک اچھی پوسٹ پر، میں نام نہیں لے رہا، ایک ادارے میں ایک اچھی پوسٹ پر، ایک بڑے ادارے میں الحمدللہ، اور یعنی کہ بس اللہ رب العزت ان کے درجات کی بلندی فرمائے، اور کبھی ظاہر نہیں کیا انہوں نے کہ میں اس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں یا میری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیشہ اپنے تلامذہ کو اچھی بات سکھائی۔ ہم سے جب بھی ملاقات رہی، میری کتاب پر انہوں نے تقریر لکھی، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی، کسی شعر پر کوئی مشاورت ہوتی، بھئی آج کیا کلام لکھا ہے آپ نے، اس طرح سے ہمیشہ گفتگو علمی اور یعنی کہ نعت اور صاحب نعت پر ہی وہ ہوا کرتی تھی۔ میرے بچوں سے وہ آتے اور وہ میرے گھر پر نعت شریف سنتے، ہم کبھی ان کے گھر جاتے تو وہ ہماری جو راتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے روشن ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں نا پھر اللہ نے کیا انعام دیا کہ ان رسول کا نام لیتے لیتے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں پہلے قرآن سنایا، اس کے بعد پھر وہ تقریب، تحفے، تحائف، اس کے بعد پھر محفل ذکر، نعت خوانی، کئی نعتیں انہوں نے پڑھی، اس کے بعد پھر سلام کا آغاز ہوا، 2-3 شعر سلام کے پڑھے، اسی عالم میں کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ کہتے اسی عالم میں غش کھا کر گرے، اور جان جو ہے وہ جان آفریں کے سپرد۔ آپ یقین کریں ان کے بچوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ جو عشق ہے، محبت ہے، مودت ہے، تعظیم ہے، اللہ رب العزت ان کے بچوں کو بھی عطا فرمائے۔ فیصل بھائی انہی خیالات کے ساتھ خوبصورت کلام لے لیجیے، میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا موقع سے استفادہ کرتے ہوئے نا حافظ صاحب کا ہی کلام میں پیش کرتا ہوں۔ بس یہ مزہ آ جائے۔ جب طیبہ کی سینے میں جھلک پاتا ہے دل، جب مہ طیبہ کی سینے میں جھلک پاتا ہے دل، جب مہ طیبہ کی سینے میں جھلک پاتا ہے دل، جلوہ گاہ عرش سے آگے نکل جاتا ہے دل، یا رسول اللہ اب تو حاضری کا اذن ہو، یا رسول اللہ اب تو حاضری کا اذن ہو، آپ کے دربار میں جاتا ہے دل، آتا ہے دل، میں سزا کا مستحق ہوں اے شہ والا کرم، میری
بدعمالیوں کی کیوں سزا پاتا ہے دل؟ جز مدینہ مستقیم اس کا کوئی حل ہی نہیں، جز مدینہ مستقیم اس کا کوئی حل ہی نہیں، آہ کی تاب موجوں سے جو ٹکراتا ہے دل، جلوہ گاہ عرش سے آگے نکل جاتا ہے دل، جب مہ طیبہ کی سینے جھلک پاتا ہے دل۔ یاد دلا دیا حافظ مستقیم خان مستقیم کا ایک ایسا کلام پیش کیا جس میں عکاسی ہو رہی تھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار۔ وہی بات ہے نا، وہ ان لوگوں میں سے تھے، میں تو تھے کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے، آپ یقین جانیے کہ جنہیں حضوری کی کیفیات میسر تھی، حضوری کی لذتیں، حضوری کی کیفیتیں، حضوری کی حلاوتیں انہیں نصیب تھیں، اور یہ جو ہے نا جلوہ گاہ عرش سے آگے نکل جاتا ہے، جب مہ طیبہ کی سینے میں جھلک، وہ سامنے آنکھوں کے کچھ ہوتا ہے تو پھر آگے بات بنتی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ مانگوں، میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ مانگوں، ہاں اجازت ہو تو بس خاک مدینہ مانگوں، اجازت ہو تو خاک مدینہ مانگوں۔ گفتگو کو جاری رکھیں گے، علامہ صاحب کی طرف آؤں گا، پھر فیصل حسن صاحب کی طرف، آخر تک انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ رہے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، بلا تاخیر علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج شروع میں نے بات کی صدقے کی، ذرا بتائیے صدقے کے فائدے، صدقہ دینے کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے، ہماری ذات پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حضرت بزرگ تھیں، ان کا نام تھا حضرت رابعہ بصری۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی خرچ کی، اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا لوٹاتا ہے۔ آپ نے ایک خرچ کی اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، ان کے خادمہ بھی ساتھ تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب بھوک لگ رہی تھی تو آپ ویٹ کر رہی تھیں، انتظار کر رہی تھیں، اتنے میں کوئی آیا اور 10 روٹیاں دے کر گیا۔ اتنے میں کوئی آیا 10 روٹیاں دے کر گیا۔ خادمہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی دی تھی، 10 روٹیاں 10 گنا مل گیا۔ کھانے کے شروع کرنے لگی، دستر بچھانے لگی، تو رابعہ بصری نے کہا ابھی رک جاؤ، صبر کرو۔ تو خادمہ کہہ رہی کیوں؟ بولا اب صبر کر جاؤ، میں بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر اور گزری تو ایک اور خاتون آئی اور وہ ایک روٹی دے کر گئی۔ پھر انہوں نے کہا اب کھانا شروع کرو۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ بولا کہنے کا مقصد حضور نے فرمایا کہ ایک دے تو 10 گنا ملتا ہے، تو یہ 10 گنا تو مل چکا تھا لیکن اصل روٹی تو ابھی باقی تھی، وہ آئی تو اس کے بعد کھانا شروع کیا۔ تو صدقہ جو ہوتا ہے یہ انسان کا ایک تو توکل بھی بڑھاتا ہے، صدقہ جو ہے انسان کی اندرونی پاکیز بھی کرتا ہے۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا یہ جو مال ہے، مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے۔ جب مال کی محبت انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو انسان مال کی، پیسے کی، یہ مٹیریلزم والی دنیا کی جناب محبت میں انسان دوسروں کو کھو دیتا ہے۔ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ انسان کو بار بار دینے کا اس لیے حکم فرمایا گیا کہ انسان یہ دیتا رہے اور اپنے آپ کو مال کی محبت سے پاک کرتا رہے۔ اور انسان صدقہ کس کو دیتا ہے؟ تو دنیاوی طور پر یعنی جو معاشی طور پر ان سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ہی دیتا ہے، اور ان کو دے کر یہ احساس کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، ان کو نہیں عطا فرمایا۔ اگر مجھے عطا فرمایا تو اس میں میری کوئی کوالٹی نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، رب کی مہربانی ہے۔ اس کو نہیں عطا فرمایا، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی رب کی تقسیم ہے۔ میں اس کو دے رہا ہوں اس رب کی مہربانی کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اوپر والا ہاتھ بنایا، نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا۔ بس اللہ کے رزق میں سے انسان خرچ کرے اور اس نیت سے خرچ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مال بانٹنے والا ہمیشہ رکھے۔ آمین۔ اچھا یہ فرما دیں کہ صدقہ کس انداز میں دیا جائے؟ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی بکرا حلال کیا جائے یا کوئی بڑے معاملات، تو تاکہ جان اور مال کا بھی اس میں دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے صدقہ واجبہ، ایک ہے صدقہ نافلہ۔
صدقہ واجبہ میں ہمارے پاس زکوٰۃ اور فطرہ جو ہوتا ہے عید کے دن وہ ادا کی، پھر اس کے علاوہ قسم کے اور دوسرے معاملات کے جو کفارے ہیں وہ صدقہ واجبہ میں آتے ہیں. ان کے لیے تو ایک خاص جو ایک ماڈل ہے وہ قرآن مجید میں یا شریعت میں ہمیں مل جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے وہ ایک خاص فارمیٹ کے اندر خاص لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی. یہ تو ہو گیا ایک صدقہ واجبہ. دوسرا صدقہ نافلہ. صدقہ نافلہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع فرمایا اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تم اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، کسی کو مسکرا کر دیکھ لو گے وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع فرمایا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں نا، یہ جب ہم ادا کرتے رہتے ہیں تو صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. سب سے بڑی بات بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو آپ چھوٹا بھی صدقہ کریں، چاہے وہ ایک کھجور سے، حضور نے فرمایا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی فرمایا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ ضرور ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ جو صدقوں کو قبول فرماتا ہے اور اس صدقوں کی برکت سے ہمارے اوپر آنے والی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور فرما دیتا ہے. تو بس یہ آپ کے پروگرام میں بچپن میں تھے نا، ہماری امائیں جب گھر سے نکلتے تھے فوراً پڑتی تھی 1 روپیہ 2 روپیہ اٹھایا سائڈ میں رکھ دیا اور وہ شام میں کسی کو دے دیا. بالکل ایسے ہی. تو ہم لوگ اکثر ہوتا تھا کوئی پریشانی آئی ہم نے کہا گزر گئی شام میں. یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کی ایک خاص کوانٹیٹی بھی شریعت نے بتائی. جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ جو ایک خاص شرح ہے اس کی، جس سے آپ نے پے کرنی ہے. صدقات واجبہ فطرہ ہی ایک خاص شرح سے پے کرنا ہے. صدقے کی نا کوئی لمٹ بھی شریعت میں بیان نہیں کرے. آپ 1 روپیہ دیں، 1 کروڑ روپیہ دیں، آپ کی مرضی ہے. جزاک اللہ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. فیصل بھائی کی طرف سے آتے ہیں. فیصل بھائی پیغام بھی لیں گے اور کلام بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ ناصر. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فیصل بھائی بھی ہوں گے، سیم پینل ہوگا. فیصل بھائی پیغام بھی دیں اور کلام بھی پیش. بس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اگر آپ کو چنا گیا ہے تو آپ اللہ رب العزت کا شکر کریں، اور اسی تعظیم کے ساتھ، اسی توقیر کے ساتھ کہ جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ محبوب کی بارگاہ میں آپ کی آواز بلند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کی نیت سے یہ سارے معاملات کر رہے ہوں اور آپ کے اعمال غارت کر دیا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. ہمیں اللہ رب العزت نے حضور کی مدد کے لیے چنا ہے. ہمارے انداز سے، ہمارے اعتبار سے یہ لگنا چاہیے کہ ہم حضور کی مدد کر رہے ہیں، نہ کہ ہم دنیاوی معاملات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسی میں رکھے، ہماری نسلوں کو اسی میں رکھے. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ آئے، اور اتنا آج ماحول ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ رنگ ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. الحمدللہ. اور آخر میں جاتے ہوئے بھی آپ کی میں پیش کرتا ہوں، میری کہی ہوئی ایک نعت شریف میں پیش کرتا ہوں. کہ خلق ایسا کہاں، جمال کہاں، خلق ایسا کہاں، جمال کہاں، مصطفیٰ کی کوئی مثال کہاں، مصطفیٰ کی کوئی مثال کہاں. جان عالم نے، جان عالم نے تھام رکھا ہے میرے اندر کوئی کمال کہاں، میرے اندر کوئی کمال کہاں. ہوش سے کام لو جہاں والو، ہوش سے کام لو جہاں والو، تم کہاں مصطفیٰ کی آل کہاں. بھیجتا ہے خدا پاک درود ان کے جیسی کسی کی آل کہاں. عطا ان کی ہے یہ فیصل حسن، عطا ان کی
نعت آقا میری مجال کہاں، نعت آقا میری مجال کہاں، اور جو گزارا ہے مدینے میں، جو گزارا ہے مدینے میں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں، مصطفیٰ کی کوئی مثال کہاں، خلق ایسا کہاں، جمال کہاں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور مہمانوں کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔